میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا یہ انداز ہے کہ درس و بیان کے آغاز میں درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ آئیے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان سنیے۔ ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زائی مدث اللہ العالی، آپ کیا خوب عرض کرتے ہیں، استغاثہ پیش کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں: ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، ان کی سیرت میں، ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے سیکھنے کے بے شمار مدنی پھول ہیں، بلکہ یہ پاکیزہ صفات والے ہر وقت اپنے خالق حقیقی جل جلالہ کی رضا میں لگے رہتے ہیں، اس کی جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ یہ اپنی زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے گزارنے کا حق ہے، جیسے گزارنے کا حکم دیا گیا، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق یہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ اور ویسے فزیکلی جسمانی طور پر تو یہ اس دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد آخرت کا حصول یہ ہر وقت پیش نظر رہتا ہے ان کے۔ جیسے کوئی دنیا دار، وہ ہر معاملے میں اپنا دنیاوی فائدہ دیکھتا ہے، اس کا مطمع نظر، اس کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے چند پیسے مل جائیں، مجھے زیادہ منافع ملے، مجھے دنیاوی فائدہ حاصل ہو۔ جو شہرت کے طالب ہوتے ہیں وہ ہر کام میں یہ دیکھتے ہیں کہ میری شہرت ہو۔ دنیا دار جیتا ہے دنیا کے لیے جیتا ہے، اور سبحان اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں آخرت کے لیے، ان کی زندگیاں آئیڈیل ہوتی ہیں۔ آج بعض نادان کسی اور کو آئیڈیل بناتے ہیں، کوئی کھلاڑی ہے اس کو آئیڈیل بنا لیا جاتا ہے، کسی ایکٹر کو آئیڈیل بنا لیا جاتا ہے، دنیاوی حوالے سے جس کی شہرت ہے اس کو آئیڈیل بناتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ عز وجل، خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو آئیڈیل بناتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز وجل ہم ایک ایسے ہی نیک سیرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کی مبارک حیات، مبارک زندگی کے بارے میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کے ذکر کی یہ تاثیر ہے کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو دل بھی زیر و زبر ہونے لگتا ہے، دل جو ہے اس پر بھی ایک اثر پڑتا ہے۔ ان کے ذکر کی برکت سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، ان کے ذکر کی برکت سے روح کو تازگی نصیب ہوتی ہے، اور سبحان اللہ عز وجل، ان کے ذکر کی برکت سے دوسروں کو عمل کی رغبت ملتی ہے، ان کے ذکر کی برکت سے دل میں تقوی کا نور داخل ہوتا ہے،
ان کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کا تذکرہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا سبب ہے۔ جہاں صالحین کا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آئیے آج انشاءاللہ عز و جل ہم مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ محرم الاحرام کے مہینے میں مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا 18 محرم الاحرام کو 1427 سنی ہجری بمطابق 17 فروری 2006 جمعۃ المبارک کو نماز جمعہ کے بعد آپ نے اس دنیا سے پردہ کیا۔ تو آپ کی مبارک سیرت کے کچھ پہلو انشاءاللہ عز و جل آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ان کی زندگی کے جو پہلو ہیں ہم بھی ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مفتی دعوت اسلامی کا مختصر تعارف۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تھا محمد فاروق۔ آپ کی ولادت یعنی پیدائش 26 اگست 1976 رمضان المبارک کے مہینے میں لاڑکانہ میں ہوئی۔ لاڑکانہ باب الاسلام سندھ کا ایک شہر ہے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اور حفظ قرآن یہ حیدرآباد زمزم نگر باب الاسلام کے ایک سنی جامعہ سے انہوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی۔ پھر 1989 میں یہ باب المدینہ کراچی منتقل ہو گئے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی برکت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے۔ سبحان اللہ عز و جل، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی کیسی برکت ہے۔ مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہوئے، اور سبحان اللہ عز و جل ایسے شریک ہوئے کہ پھر دعوت اسلامی کے ہو گئے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھنے والوں نے سنا ہوگا کہ سبحان اللہ عز و جل انہوں نے کیسی برکتیں سمیٹیں اور کیسا بلند مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس کے بارے میں بھی سنیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا کہ آپ روزانہ قرآن پاک کی ایک منزل کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا نا، 7 منزلیں ہیں، تو آپ روزانہ ایک منزل تلاوت فرماتے۔ سبحان اللہ عز و جل یوں 7 دن میں یعنی ایک ہفتے میں آپ ختم قرآن مکمل کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل اس میں ہمارے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک، بلکہ بعض تو مہینوں تک قرآن پاک کو کھول کر زیارت بھی نہیں کرتے۔ ایک تعداد ایسی ہے جو صرف رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کرتی ہے۔ سب کے گھر میں قرآن پاک کے ایک نہیں کئی نسخے ہوتے ہیں۔ اب تو جدید دور ہے، تو موبائل میں اس طرح جو دیگر ڈیوائسز ہیں اسمارٹ فون کے علاوہ، آئی پیڈ وغیرہ، ٹیبلٹ، ان میں بھی قرآن پاک انسٹال کیا ہوتا ہے، اپلیکیشنز انسٹال کی ہوتی ہیں۔ ہر وقت یہ ساتھ رہتا ہے، اور جو سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں ان کو دن میں کئی بار وزٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا محب کہتی ہے، سمجھتی ہے۔ مفتی دعوت اسلامی والوں کے لیے آئیڈیل ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن ایک تعداد ایسی ہے کہ جو شاید کئی دنوں تک قرآن پاک کی زیارت نہیں کرتی ہوگی۔ تو آئیے ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ روزانہ ایک پارہ تلاوت کرنے کا معمول بنا لیجئے کم از کم۔ اس کے لیے یہ بھی پیش نظر رہے کہ قرآن پاک کا درست پڑھنا، سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ اس انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو، یہ فرض عین ہے۔ تو اگر حروف کا جو لازمی فرق ہے یہ نہیں رکھیں گے، اور قریب الصوت حروف کی آواز میں جو ایک واقعی ڈفرنس ہے، صحیح ممتاز ہونا، وہ نہیں پایا جائے گا، تو اس انداز سے اگر تلاوت کریں گے تو یہ تلاوت کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ اور سبحان اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ایک نہیں کئی مواقع ہیں درست قرآن سیکھنے کے لیے۔ آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لیجئے، آپ کے ذیلی حلقے میں جہاں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے، اگر
آپ مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، یعنی آپ کی دکان ہے یا آپ کسی ادارے میں ہیں، تو الحمدللہ اب تو مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ مارکیٹوں میں بھی ہے، آفیسز میں ہے، کئی اداروں میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگ رہے ہیں، آپ وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لیجئے۔ اور بالفرض آپ فزیکلی نہیں پہنچ پا رہے اس مقام تک جہاں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے، دور ہے یا کسی بھی وجہ سے، تو آپ دعوت اسلامی کا شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن، اس کے ذریعے اپنی سہولت کا وقت منتخب کر کے درست قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں درست قرآن پڑھنا سیکھنا بھی ہے اور تلاوت بھی کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ زبان کی حفاظت کے معاملے میں بہت مضبوط تھے، آپ کا بہت پیارا اور مضبوط مدنی ذہن بنا ہوا تھا زبان کی حفاظت کے معاملے میں۔ آپ گفتگو بہت کم فرماتے تھے، لیکن جب گفتگو فرماتے تھے سبحان اللہ عز و جل جو سننے والے تھے وہ انتظار کرتے تھے کہ مزید کچھ بولیں، لیکن آپ بہت کم بولتے تھے، بہت کم گفتگو فرماتے تھے، اور بات شروع کرنے میں بھی یہ آپ کا امتیاز تھا کہ آپ منتظر رہتے کہ دوسرا بات شروع کریں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کبھی کہا لگاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ جن اسلامی بھائیوں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا وہ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی تھی، آپ تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے، اس سے زیادہ نہیں، مسکراہٹ آپ کی دیکھی جاتی، لیکن کہکا لگاتے ہوئے آپ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ تو آپ کی سیرت سے متعلق چند باتیں میں نے عرض کی، اور سبحان اللہ عز و جل آپ کی علمی خدمات، آپ کے تحریر کردہ فتاوی جو آپ نے استفتاء سوالوں کے جوابات دیے، ان کی تعداد تقریباً 4000 ہے۔ 4000 آپ نے تحریری یہ جوابات عطا فرمائے فتاوی کی صورت میں۔ سبحان اللہ عز و جل 7 فروری 2002 الحمدللہ عز و جل انہیں مرشد کریم امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی مدظ اللہ العالی کے ساتھ حج اور زیارت مدینہ کی سعادت ملی، سبحان اللہ عز و جل۔ اور اس کے بعد یعنی حج کی سعادت پانے کے بعد انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ یہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بن گئے، اور پھر سبحان اللہ عز و جل اپنے انتقال تک یعنی فروری 2006 تک یہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن رہے۔ سبحان اللہ عز و جل آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ فکر مدینہ پابندی سے کرتے ہیں۔ فکر مدینہ یہ دعوت اسلامی کی ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، یعنی اپنا محاسبہ کیا جائے کہ میں نے یعنی جیسے آج کا دن ہے یہ کس انداز سے گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کیے، جو فرائض اور واجبات مجھ پر عائد ہیں وہ میں نے پورے کیے یا نہیں کیے، جو حقوق العباد کے معاملے میں مجھے کرنا ہے میرے ذمے ہے وہ میں نے کس طرح پورا کیا، دیگر جو اخلاقی اوصاف ہیں صفات ہیں وہ میں نے حاصل کی، رذائل جو ہیں ان سے بچنے کی کتنی کوشش کی۔ الحمدللہ عز و جل اس محاسبے کا ایک بہترین انداز دیا ہے امیر اہل سنت نے مدنی انعامات کی صورت میں۔ تو روزانہ فکر مدینہ کرنا یعنی مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنا، یہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے جو مدنی کام ہیں ذیلی حلقے کے ان میں باقاعدہ ایک مدنی کام بھی ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ جو ایک مدنی انعامات کی صورت میں ہمیں اپنے محاسبے کا اور نیکیوں میں ترقی کرنے کا جو ایک نسخہ دیا ہے یہ ہر ایک کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف دعوت اسلامی والوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فکر مدینہ پابندی سے کرتے اور ہر ماہ مدنی انعامات کا رسالہ جمع کرواتے ہیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو دیگر مدنی کام تو کرتی ہے، دیگر عبادات میں بھی یعنی کوشش رہتی ہے، لیکن فکر مدینہ میں بہت سستی ہوتی ہے، مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے میں بہت سستی ہوتی ہے۔ شیطان مجھے لگتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ سستی اسی میں دلاتا ہے، کیونکہ
اگر کوئی فکر مدینہ کا پابند بن جائے، فکر مدینہ کرنے والا بن گیا، تو اب آٹومیٹیکلی خود بخود اس کے عمل میں اضافہ ہوگا، وہ جو فرائض واجبات اس پر عائد ہیں وہ پورا کرنے والا بنے گا۔ اگر وہ نہیں پورا کرے گا تو مدنی انعامات کا جب وہ رسالہ پر کر رہا ہوگا تو اس کو احساس ہوگا، اور یہی احساس نیکیوں میں ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ احساس جو ہے نا، کہیں بھی کسی بھی معاملے میں، کسی دنیاوی معاملے میں بھی آپ کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کوئی واسطہ، وہاں بھی سب سے جو بنیادی چیز انسان کو عمل کی طرف راغب کرتی ہے نا، وہ احساس ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے نیک بننا ہے اور میرے اندر یہ کوتاہی ہے، اپنی کوتاہیوں کا احساس ہو جائے، تو پھر وہ اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے علاج میں سب سے جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے، سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے علاج کی، وہ یہ کہ پہلے مرض کا پتہ چلے کہ مرض کیا ہے، پھر علاج کا ذہن بنتا ہے، پھر بندہ علاج کرواتا ہے مرض کی کیفیت کے مطابق۔ تو ایسے ہی پہلے تو پتہ چلے کہ میرے اندر کیا کوتاہی ہے، میں کون سی غلطی کر رہا ہوں۔ یہ جب علم ہوگا، احساس پیدا ہوگا، اب بندہ عمل کی طرف راغب ہوگا۔ تو سبحان اللہ عز و جل، فکر مدینہ کرنے سے احساس پیدا ہوتا ہے، اور جو پابندی سے فکر مدینہ کرتا ہے، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے اسلامی بھائی ہیں جو پابندی سے فکر مدینہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کے عمل میں حیران کن ترقی ہوتی ہے۔ لیکن جو اس میں سستی کرتے ہیں وہ بیچارے ایک عرصے سے وابستہ ہیں لیکن پھر بھی عملی طور پر آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو میں آپ بھی آج نیت کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی فکر مدینہ کی پابندی کریں گے۔ اگر ناغہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، آپ پھر سے شروع کر لیجئے۔ ایک دن ناغہ ہو گیا کوئی بات نہیں، اگلے دن پھر عزم نو کے ساتھ۔ ایک ہفتہ ناغہ ہو گیا تب بھی کوئی بات نہیں، جب جاگے ہوا سویرا، عزم نو کے ساتھ، ایک پکے ارادے کے ساتھ پھر فکر مدینہ کے انشاءاللہ اب ناغہ نہیں ہوگا۔ اگر پھر ناغہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، عزم نو کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل ایک بار پھر پکے ارادے کے ساتھ اب ایسی فکر مدینہ شروع ہوگی کہ اب ناغہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو ان استقامت والوں کے صدقے ہمیں بھی استقامت مل ہی جائے گی انشاءاللہ۔ شیطان ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ بار بار سستی دلاتا ہے، تو ہم بار بار توبہ کر کے گناہوں سے اور عزم مصمم کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ نیکیاں کرنا کیوں چھوڑ دیں؟ بالفرض ایک میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، 1000 بار سستی دلائے گا، ہم انشاءاللہ عز و جل اس سے زیادہ بار ناغہ ہونے کے باوجود پھر ایک نئے ارادے سے فکر مدینہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بہت سارے اوصاف کے حامل تھے جو باطنی اوصاف ہیں، جیسے خوف خدا، بہت زیادہ خوف خدا عز و جل رکھنے والے تھے، سبحان اللہ عز و جل۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا سے بے رغبتی، قناعت ایک ایسی دولت ہے کہ اس کے بارے میں بزرگان دین رحمہم اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو یہ دولت مل گئی وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے، جس سے قناعت کی دولت مل گئی۔ قناعت کیا ہے؟ دنیاوی طور پر جو اس کے پاس مال و اسباب ہے زندگی گزارنے کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس پر دل سے راضی رہے، ایسی اس کی کیفیت نہ ہو کہ وہ شکوے والی کیفیت اس کی نہ ہو، دل سے راضی رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے پر۔ اور اس کی جو ضد ہے، اس کا جو الٹ ہے، وہ ہے حرص۔ حرص یہ ہے کہ بندہ بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بندہ اور کی تمنا کرتا رہتا ہے۔ اور سبحان اللہ عز و جل، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں قناعت کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، وہ نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں۔ جیسے روایت کا مفہوم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح دنیا دار دنیا کا حریص ہوتا ہے، دنیا کے لیے لالچ رکھتا ہے، ایسے ہی مومن جو ہے وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی نیکیوں کے حریص تھے، سبحان اللہ عز و جل۔ آپ صبر و تحمل کا وصف بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، عاجزی و انکساری کے پیکر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ، ان باطنی اوصاف کے ساتھ ساتھ، آپ جو ظاہری
اعمال ہیں جیسے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات، ان کے بھی عامل تھے، حسن اخلاق کے پیکر تھے. اور سبحان اللہ عز و جل ایک بہت زبردست خوبی آپ کی یہ بھی تھی کہ آپ وقت کے قدردان تھے، وقت ضائع کرنے والے نہیں تھے. آج ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے وقت کو بہت زیادہ ضائع کرتی. ہم میں سے بھی یعنی ایسے لوگ جو مذہبی ماحول کے ساتھ، دینی ماحول کے ساتھ، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اگرچہ ان کا ذہن ہوتا ہے کہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک فطری سستی کی وجہ سے یا بے توجہی کی وجہ سے یا بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یعنی ان عادتوں کو وہ چھوڑ نہیں پا رہے ہوتے اور وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ وصف تھا کہ آپ وقت بالکل بھی ضائع نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اپنے ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے جو پاکٹ سائز کے، جیبی سائز کے رسائل ہیں وہ رکھتے. اور جیسے نماز کے لیے تشریف فرما ہو رہے ہیں، وقفہ ہے کچھ، ابھی آذان نہیں ہوئی، جیسے آذان کا انتظار کر رہے ہیں، یا یعنی فرائض باجماعت نماز کا انتظار کر رہے ہیں، تو اب آپ وہ رسالہ نکالتے اور اس کا مطالعہ شروع فرما دیتے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشوروں کے دوران اور دیگر بھی اس طرح کئی مواقع پر ہم نے دیکھا کہ بیچ میں وقفہ ہوا کچھ، آپ کو دیکھا گیا کہ آپ سبحان اللہ عز و جل مطالعے میں مصروف ہو گئے، اور بہت بار تو ایسا بھی ہوا کہ دیکھا گیا کہ آپ تلاوت قرآن میں مصروف ہو گئے. اس طرح اپنے وقت کا وہ صحیح استعمال کیا کرتے تھے. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ایک بہت بڑی تعداد تو یعنی موبائل فون کی وجہ سے ہی وقت ضائع کرتی رہتی. یہ موبائل فون کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے ایسی لت ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد یعنی وظائف کرنے سے پہلے ہی بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے موبائل کو دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں. فرض نماز کے بعد، جب با جماعت نماز کے بعد ابھی دعا بھی نہیں ہوتی تو پہلے موبائل یعنی دیکھتے ہیں. اس میں اور بھی بہت سارے خطرات ہیں. بہرحال ہمیں مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ انشاءاللہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور سبحان اللہ عز و جل آپ کا جب وصال ہوا 17 فروری 2006 تو آپ کو سبحان اللہ عز و جل یہ بھی اعزاز ملا کہ آپ کی نماز جنازہ یہ امیر اہل سنت نے خود پڑھائی. یقیناً ایک مرید کے لیے، ایک محب صادق کے لیے یہ بہت بڑا یعنی اعزاز ہوتا ہے کہ اس کے پیر و مرشد اس کے لیے دعا کر دیں، مغفرت کی، بخشش کی دعا کرنا ہے اس کے لیے، اس کو اچھے الفاظ سے یاد رکھیں. اور یہ تو اور بڑا اعزاز ہے کہ اس کا جنازہ خود پڑھا ہے. تو سبحان اللہ عز و جل مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جنازہ امیر اہل سنت نے پڑھایا. ان کے لیے خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود دعائیں کیں. اور آپ کا جو مزار ہے صحرائے مدینہ، بہت سارے اسلامی بھائی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ٹول پلازے کے پاس ان کی تدفین ہوئی، ان کا مزار وہاں ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ تدفین کے موقع پر بھی خود بنفس نفیس تشریف فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے جو روشن پہلو ہیں ان میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کے مبارک مزاج میں بہت زیادہ نرمی تھی، بہت زیادہ نرمی تھی. آج معاشرے میں ایک تعداد ایسی ہے کہ جو اگرچہ خوش اخلاق ہوتی ہے لیکن ان کا یہ حسن اخلاق کا مظاہرہ باہر والوں کے لیے ہوتا ہے، اپنے دوستوں کے لیے ہوتا ہے. جب وہ باہر نکلتے ہیں تو بڑے ہی مسکراہٹ کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑے ہی اچھے انداز میں ملاقات کرتے ہیں. لیکن گھر میں اس کے برعکس ان کا رویہ ہوتا ہے. گھر والوں کے ساتھ ان کا انداز اچھا نہیں ہوتا. اپنے بچوں کے ساتھ، بچوں کی امی کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی یعنی اچھے بھلے بھی جو باہر بڑے خوش اخلاق بنتے ہیں اور ان کے حسن اخلاق کی ہو سکتا ہے کہ باہر ان کا رویہ ایسا ہو کہ مثالیں دی جائیں، لیکن وہ گھر میں انتہائی قسم کے بدتمیز ہوتے ہیں. مفتی دعوت اسلامی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ وصف تھا کہ آپ کی نرمی، آپ کی سافٹنس صرف باہر والوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ سبحان اللہ عز و جل آپ کے گھر والے بھی آپ کے حسن اخلاق کے گرویدات ہیں۔ آپ کی امی جان، آپ کی والدہ محترمہ یہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے ان کو کبھی غصہ کرتے نہیں دیکھا۔ نہیں، کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی گواہی گھر کی گواہی ہوتی ہے، اور یہ گواہی بھی امی جان کی۔ ہم نے ان کو کبھی غصہ کرتے نہیں دیکھا، نہ بہن بھائیوں پر، نہ اپنی بچی کی امی پر، ہمیشہ نرمی سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے حسن اخلاق کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آپ کے ساتھ سنتوں کی خدمت کرنے والے ایک مفتی صاحب، ان کا بیان ہے۔ مفتی دعوت اسلامی، یہ تو گھر میں تھا نا، اب ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ یعنی باہر ان کا حسن اخلاق کا مظاہرہ بڑا شاندار ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں، بالخصوص جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں، لیبر یا امپلائیز جو ان کے تحت ملازم ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا رویہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ تو ایک مفتی صاحب کا بیان ہے، مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں پر بھی کمال شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ ہر دم خیر خواہی، ان کا بھلا سوچنا، یہ ان کے پیش نظر ہوتا۔ تکلف نام کی کوئی چیز ان میں نہیں تھی۔ آپ مفتی صاحب فرماتے ہیں، مجھ سے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا، اور نہ میں نے انہیں کسی کو ڈانٹتے دیکھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے اعلیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کی شان بیان فرمائی، مفہوم آیت کریمہ کی کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر ہیں۔ تو سبحان اللہ عز و جل، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن خلق کا صدقہ یہ ملا، جیسا کہ آپ نے بھی روایتوں میں سنا ہوگا مفہوم روایت کا، کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے خادم، تو 10 سال یا اس سے زائد عرصہ یہ آپ کی بارگاہ میں رہے، اور روایت کا مفہوم ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق، آپ کا حسن اخلاق، اس کا صدقہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ ملا کہ دیکھیں گھر والے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی پر غصہ نہیں کیا۔ ان کی امی جان فرما رہی ہیں کہ بہن بھائیوں پر بھی غصہ نہیں کیا، اپنی بچی کی امی پر بھی نہیں کیا، زوجہ پر بھی نہیں کیا، اور جو ساتھ کام کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی مجھے بھی نہیں ڈانٹا، اور میں نے نہ کبھی کسی کو ان کو ڈانٹتے دیکھا۔ اب ہم بھی اپنا جائزہ لیں، غور کریں کہ ہمارا انداز کیسا ہے۔ کیا ہم بھی نہیں حسن خلق کا مظاہرہ کرتے ہیں ہر موقع پر، یا ہمارے دو چہرے ہیں؟ اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ اور انداز ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ اور انداز ہے۔ ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو دوستوں کے ساتھ تو بڑی ہی مروت کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کی کڑوی کسیلی باتیں، یہاں تک کہ طنز بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنے سگے بھائی کی چھوٹی سی بات برداشت نہیں کرتے۔ اور بعض نادان تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوستوں پر جان لٹاتے ہیں، اپنے دوستوں کی طرف سے پہنچنے والی دکھ تکلیف انہیں یعنی پھول محسوس ہوتا ہے، دکھ تکلیفیں ان کی طرف سے جو آتی ہیں دوستوں کی طرف سے، وہ اسے برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنے باپ کی بات ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا المیہ ہے۔ حالانکہ جو حقوق بہن بھائیوں کے ہیں، پھر اس سے بڑھ کر جو ماں باپ کے ہیں، وہ دوستوں کے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوستوں کی دل آزاری کریں، ہم دوستوں کا دل دکھائیں، یہ اس کا معنی ہرگز نہیں ہے۔ یہاں یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ ان سے کہیں زیادہ حسن اخلاق کا مظاہرہ جن کے ساتھ کرنا تھا ہم وہاں نہیں کر رہے۔ آپ کے حسن خلق کے سب سے بڑھ کر حقدار جو ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے بچوں کی امی ہے، آپ کی سگی اولاد ہے، اس کی حقدار کہ آپ ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کی دل آزاری نہ کریں۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی، آپ کے ساتھ کام کاج کرنے والے، آپ کے دوست، سب کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو جتنا زیادہ قریبی ہے اس کا حق بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ وصف نصیب فرمائے۔ افتاح مکتب میں ایک اسلامی بھائی جو کام کرتے ہیں، یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔
ایک مرتبہ مکتب میں کمپیوٹر کی میزیں رکھنے کا معاملہ درپیش تھا. یہ کہتے ہیں مجھ سے پیمائش وڈتھ اینڈ لینگتھ لمبائی چوڑائی یہ لینے میں بھول ہو گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو میزیں لائی گئی وہ اس جگہ پر فٹ نہیں آ رہی تھی, وہاں پوری نہیں آ رہی تھی. یہ کہتے ہیں اگر کوئی اور ہوتا تو شاید میری خوب خبر لیتا, یعنی ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ ہوتا, مگر مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حسن اخلاق کے قربان آپ نے مجھے اس بارے میں ذرا بھی نہیں ڈانٹا, بلکہ نہایت نرمی کے ساتھ میری غلطی کی طرف میری توجہ دلائی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غور فرمائیے کیسے نرم مزاج تھے آپ, اور واقعی نرمی ہی سے کام ہوتا ہے. اگر ہم بے جا سختی کریں گے تو ہمارے اپنے بھی جو ہیں وہ ہم سے محبت نہیں کریں گے, اور جو بالخصوص دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والے ہیں ان کو تو بہت زیادہ نرم مزاج ہونا چاہیے. آئیے نرمی کی فضیلت پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 مبارک فرمان میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. پہلا مبارک فرمان, بے شک اللہ پاک رفیق ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے, اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا, بلکہ نرمی کے سوا کسی بھی شے پر عطا نہیں فرماتا. سبحان اللہ عز و جل. دوسرا مبارک فرمان, جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. تیسرا مبارک فرمان, اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائے جو کچھ بیچے تو نرمی کرے, کچھ خریدے تو نرمی کرے, اور جب اپنے حق کا تقاضا کرے کسی سے تب بھی نرمی کرے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے, جب خرید و فروخت, سیل اینڈ پرچیز, تجارت, اس کی چند لمحوں کی ملاقات, یعنی ظاہر ہے کوئی سودا لینے کے لیے جاتا ہے, کوئی کسٹمر بن کر, گاہک بن کر کسی کے پاس جاتا ہے تو وہاں ظاہر جا کر کوئی بہت بڑا وقت تو زیادہ ڈیوریشن تو اس کی نہیں گزرتی, کچھ دیر کے لیے جاتا ہے, چند لمحوں کی ملاقات ہوتی ہے, چند منٹس کی ملاقات ہوتی ہے. تو جب اس خرید و فروخت میں بھی چند لمحوں کی ملاقات, اتنی مختصر سی ملاقات میں بھی شریعت کو نرمی مطلوب ہے, تو وہ افراد جن کے ساتھ ہم برسا برس سے اکٹھے رہتے ہیں تو وہاں کتنی زیادہ نرمی کرنی پڑے گی. بلکہ جہاں اکٹھے رہتے ہیں نا وہاں بے تکلفی زیادہ ہوتی ہے. بندہ کسی سے تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے تو وہاں مروت ہوتی ہے, تکلف ہوتا ہے, سامنے والے کا ایک حجاب ہوتا ہے, اجنبیت ہوتی ہے. تو اب بندہ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ بدتمیزی یا اس طرح کا انداز اس کا نہیں بن پائے گا. لیکن جن کے ساتھ وہ رہتا ہے نا ان سے بندہ بے تکلف ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات یہ بے تکلفی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ مروت کے اصولوں کو بھی پامال کر دیتا ہے. یہاں بہت زیادہ توجہ کی حاجت ہے. تو آپ اور میں, ہم سب غور کریں, ہمارے جن سے ہمارا تعلق واسطہ زیادہ ہے, گھر کے افراد, والدین ہیں تو امی ابو, اس کے ساتھ بہن بھائی, آپ کے بچے, آپ کے بچوں کی امی, دیگر قریبی رشتہ دار, بہن بھائیوں کی اولادیں, بھانجے بھتیجے, اسی طرح آپ کے پڑوسی, آفس میں, مارکیٹ میں آپ کے ساتھ کام کاج کرنے والے, آپ کے امپلائے, یوں ہی یعنی وہ افراد, قریبی دوست جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے, تعلق واسطہ زیادہ ہے. ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے توجہی میں ہم مروت کے اصولوں کو بھول کر ان کی بار بار دل آزاریاں کرتے ہوں. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ یہ اگلا محسوس نہیں کرتا یا اس کو برا محسوس نہیں ہوتا, تو ایسا نہیں ہے. ہر ایک یعنی چاہے وہ کتنا ہی مضبوط اعصاب کا مالک کیوں نہ ہو, انسان ہے نا, پتھر تو نہیں ہے. انسان ہے تو اس کے جذبات ہوں گے, اس کے محسوسات ہوں گے. آپ اور میں غور کریں کہ ہمیں بھی بہت کچھ محسوس ہوتا ہے نا. بعض اوقات بندہ یعنی ہم اپنے لیے تو بہت کچھ محسوس کرتے ہیں لیکن دوسروں کی فیلنگز کا احساس کم ہوتا ہے. آپ غور کیجئے, ایک چھوٹی سی مثال ہے, کوئی آپ کو یا مجھے فقط گدھا کہہ دے, فقط یعنی کہہ دے کہ گدھے ہو, چھوٹا سا لفظ ہے نا, ایک جانور ہے اس کا, یعنی ہمیں وہ کہہ دیا, تو آپ غور کریں کہ ہمیں کیسا لگے گا.
ہمارا موڈ آف ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ہمارا سارا دن اس ایک لفظ سننے کی وجہ سے ہمارا سارا دن جو ہے نا وہ عجیب سا گزرے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو اب آپ غور کیجئے کہ اس نے ہمیں کہا ہم گدھے ہو نہیں گئے, لیکن ہمیں کتنا برا فیل ہوا, کتنا محسوس ہوا. تو ہمارے وہ قریبی جن کے ساتھ ہم حسن اخلاق سے پیش نہیں آتے, مروت کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر بدتمیزی کرتے ہیں, سخت لہجے میں بات کرتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ ان کے لیے بولتے ہیں, تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجئے کہ ان کا دل کس قدر ٹوٹتا ہوگا, بالخصوص ماں باپ, اسی طرح سگے بہن بھائی, بہن بھائیوں کی اولادیں, آپ کی اپنی اولاد, آپ کے بچوں کی امی. بعض اوقات یہ بولتے نہیں ہوں گے لیکن ان کا دل جو ہے اس طرح کی باتوں سے کتنا رنجیدہ ہوتا ہوگا, آپ غور کیجئے. اسی طرح دیگر قریبی جو آپ کے امپلائی ہیں, آپ کے تحت کام کرنے والے ہیں, آپ کے ملازم ہیں یا آپ کے باس ہیں, آپ کے ہم عصر ہیں, آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, آپ کے ہم درجہ ہیں, آپ سب کے بارے میں غور کریں. اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, جامعۃ المدینہ میں, آپ جہاں کہیں بھی ہیں, آپ کے ساتھ پڑھنے والے, آپ کے ساتھ کام کاج کرنے والے, آپ کے ماتحت, ہم ہر ایک کے بارے میں سوچیں کہ ہم ان کی کتنی دل آزاریاں کرتے ہیں. مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ گھر میں ان کا اخلاق کیسا تھا اور گھر سے باہر ماشاء اللہ عز و جل ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کے حسن اخلاق کی کیسی گواہی دیتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنی ذات میں یہ اوصاف پیدا کرنے کے لیے حسن اخلاق, اسی طرح نرمی, تحمل, بردباری, یہ اوصاف پیدا کرنے کے لیے آپ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور عملی طور پر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لیجیے. ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو مدنی چینل دیکھتی ہے, لیکن وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں اپنی ذات پر بہت زیادہ وہ برکتیں نہیں حاصل کر پاتے. ان کی ذات میں, ان کے اوصاف میں کوئی بہت زیادہ چینجنگز نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف سننے کی حد تک رہتے ہیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اوصاف میں سے حصہ عطا فرمائے, ہم بھی ان اوصاف کے حامل بنیں, تو ہم دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملی شرکت کریں. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملی شرکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ اپنی ذات میں تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.